اگر تو وہی جماعتیں برس اقتدار آتی ہیں جو 16 ماہ اقتدار میں رہی ہیں، ابھی پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو انہوں نے تو 30 سال جو ہے حکومت کی ہے اپنے صوبوں میں یا مرکز کی سطح پر۔ اگر وہ 30 سال میں کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو وہ بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے؟ پہلے تو ان کا ماضی جو ہے ہمارے سامنے ہے، وہی لیڈرشپ ہے، وہی جماعتیں ہیں، وہی بوتل ہے، وہی شراب ہے، تو اس میں فرق تو میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا مجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے بعد مجھے ایک اور انتخابات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں، جس طرح لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کو نہیں دیا جا رہا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا ماضی بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی متنازع الیکشن ہوئے ہیں تو پھر حکومتیں زیادہ دیر چلی نہیں ہیں، چاہے وہ 90 کی حکومت ہو نواز شریف صاحب کی، پھر 93 میں حکومت ہو بے نظیر صاحبہ کی، یا بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ کولیشن گورنمنٹ کے طور پر آتی تھی، اور کولیشن کو قائم رکھنا ان کی پہلی ترجیح ہوتی تھی، عوام کو سرو کرنا ان کی ترجیح نہیں تھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، گو مگو کی کیفیت ہے، غیر یقینی کی کیفیت ہے، اور یہ غیر یقینی کی کیفیت جو ہے اگر یہی معاملہ چلتا رہا جس طرح آج تک چل رہا ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں کوئی جو سٹیبلٹی ہے اس کے آنے کا جو ہے امکان کم ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے سب کو چاہیے کہ کم سے کم پولنگ کے دن تمام جماعتوں کو، تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جائے۔ پولنگ کے دن کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جو ہو چکا ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، احتساب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انتخابات کے بعد جو ہے اور انتخابات کے دن یہ بہت ضروری ہوگا کہ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ سب جماعتوں کے ساتھ اور تمام امیدواروں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ اگر وہی لوگ آ جاتے ہیں جن کو پہلے باریاں ملی ہوئی ہیں، جنہوں نے پہلے گورنمنٹس کی ہوئی ہیں، تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ووٹ تو سبھی کو ملے تھے، حکومتیں کم و بیش تمام بڑی جماعتیں کر چکی ہیں، پرفارم کیوں نہ کر پائیں یہ ساری جماعتیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان 25 کروڑ عوام پر مشتمل ہے، اور 25 کروڑ لوگوں کو ہی اس ملک کو چلانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ سب سے امیر ترین ہیں، جن کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، ایلیٹ کیپچر کی بات ہے، سب کا اتفاق رائے ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ کا قبضہ ہے، اور اس اشرافیہ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، انہوں نے 25 کروڑ عوام کا تحفظ نہیں کرنا۔ یہی جماعتیں ہیں جو برس اقتدار رہیں، اور ان کے دور اقتدار میں لیبر قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، ان کو جو منیمم ویجز انہوں نے خود اعلان کیا جس کا اس کے اوپر عمل درآمد وہ کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ جو وعدے وعید مینیفیسٹو میں چھپ رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں، تو پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھیں کہ جب آپ پہلے اقتدار میں تھے تو آپ نے منیمم ویج یا جو لیبر قوانین ہے یا جو باقی چیزیں ہیں جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب ہم آپ کے اوپر کیسے اعتبار کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی گورننس میں تمام شہریوں کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی ترقی میں لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کراچی تک محدود ہے، کوئٹے تک ہے، پشاور تک ہے، لاہور تک ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ اسلام آباد تک ہے۔ نچلی سطح پر اگر آپ اقتدار ٹرانسفر نہیں کریں گے، نچلی سطح پر آپ اپنے اختیارات جو ہے ڈیوولوشن نہیں اس کی ہوگی، تو لوگ اقتدار میں شامل نہیں ہوں گے، اور جب شامل نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے جو ترقی کا عمل ہے اس پر جو ایک ایلیٹ کا قبضہ برقرار رہے گا۔ اس لیے وہ ایلیٹ جو ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ نان سویلین ہو، تو بنیادی بات یہ بنتی ہے کہ پھر پاکستان کے عوام اپنا حصہ مانگیں گے، آئین میں دیا ہوا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، جی، اس سماجی معاہدے کو زندہ رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور سیاسی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے۔ بات آگے نہیں چلے گی۔